نبی پاک سیر کرتے مدینے تو باہر نکلے، اچانک نبی پاک دے کنا چ نہ کسی دی بڑی دردناک آواز آ رہی تے آواز کی ہے کہ بڑے درد نال پیا پکاردا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ایک بار اکھ بند کر کے حضور دا تصور کر کے کہہ سہی یا رسول اللہ۔ ہو سکتا کسی نو خیال آوے اسی صاحب ایتھے پکارنا سن دے میں تو آسان کر کے عرض کراں اے مسجد دی گلی چو کوئی اج نبی گزردا ہوئے تو او دا نام لے کے انہوں کوئی پکارے وہ ایک باری مڑ کے ویکھے گا نا میں نے سچی دسی دنیا دار دا نام لے کے پکاری وہ مڑ کے ویکھ دے کملی والے نو پکاری کملی والا نہیں ویکھ دا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک بندہ آکے نہ کہنے لگا بجران صاحب کہنے لگا کہ مولوی سردار تیرا ایمان ہے کہ نبی ہر چیز نو جان دینے فرمایا جی انہیں ایک تنکا پکڑیا تے پکڑ کے کہنے لگا نبی تنکے نو بھی جان دینے خدا جب دین لیتا ہے حماقت ہی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جواب بعد اچھ دے ماں گا پہلے حضور دی ایک حدیث سن انہیں اکھے جی سناؤ۔ آپ نے حدیث تا مفہوم سنایا فرمایا حضور نے فرمایا ما من شیئن الا یعلم انی رسول اللہ۔ فرمایا حضور نے فرمایا سوائے شریر جنات اور شریر انسانہ تو باقی ہر مخلوق جان دیئے کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ فرمایا حدیث سن کے دس اے تنکا نبی نو جان دا کہ نہیں کہنے لگا جی حدیث ٹھیک ہے پھر تنکا نبی نو جان دا ہے۔ فرمایا پھر اپنے ایمان دا کدرو علاج کرا وہ تنکا نبی نو جان دا ہے تے نبی تنکے نو نہیں جان دا تنکا نبی نو جان دا ہے نبی تنکے نو نہیں جان دا گرامی قدر حضرات حضور کرنا چاہواز آ رہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا انجنے بھائی ہاتھ چوکے نعرہ لگا کے کہو یا رسول اللہ ایک باری پھر آکھا جے یا پھر آکھا جے یا کون ہیں دے والی دے کرنا چاہواز آ رہی ہوں انہوں با الفاظ دیگر کماتے آواز آ رہی ہیں یا رسول اللہ اے انظر میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دے پڑھ کے یا رسول اللہ اے انظر ادھر ترجمہ ہے یا رسول اللہ ساڑھے حال والوے کھو انہیں کنے کنے سنانے پڑے یا رسول اللہ ہے انظر حالنا یا حبیب اللہ ہے اسما قالنا اننی فی بحرہم مغرق زیدی سہل لنا قالنا یا رسول اللہ ہے انور یہ اجازت دے وہ دے دا پنجابی چھ ترجمہ نہ سناوا بھائی بے مرشد نہ تے میں کدے بولیا نہیں وہ بولے جے دا مرشد مولا علی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کملی والے دے کرنا چاہ بات آیا رہی ہیں سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے میرے نال پڑھئے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا
رسول اللہ کملی والے آواز وال جا رہے کون ایڈے درد نال پیا پکار دے چھاڑی دے پیچھے جا کے ویکھیا کہ پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے او دا پیر پھندے جے پھسے آئے نالے پھندے والی اشارہ کر دیے نالے عرضہ کر دیے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ سید عالم نے فرمایا کیوں پہ پکارنی ہے کہنے لگی کملی والے آؤ آج 3 دن گزرے کہ یہودی نے پھندا لگایا کملی والے آؤ پھنس کے بیٹھیاں رہائی دے دے میرے آقا نے فرمایا میں تے کھول دے ماں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیے کملی والی آؤ اور سامنے پہاڑ ہے او دے بھی جگار ہے او دے چ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے آج 3 دن گزرے بچیا ماں دا دودھ نہیں پیتا کملی والے آج آزادی دے دے میں وعدہ کرنی بچیاں نو دودھ پلا کے شام سے پہلے آ جاواں گی میرے آقا نے ہرنی دا پیر کھلیا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی کملی والے اپنا پیر پھندے چ رکھیا فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی دروازے دے قریب پہنچ گئی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے فرمایا آؤ لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا فرمایا صبر کر شام سے پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھندیاں چو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے فرمایا ٹھہر جان نبی نال وعدہ کر کے گئی ہے ادھر ہنی گار کے دروازے چ پہنچی بچیاں نے مان جب ہمارے آؤ کہنے لگی جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگے ماں 3 دن کے بعد آئی ہیں پھر جان دیا گلاں بھی کرنی ہیں کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے ماں اساں دودھ نہیں پینا اساں نبی ویکھنا ہے نوجوان ادھر سورج ڈوبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد او ویکھ سورج ڈوب گیا فرمایا او ویکھ ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے نبی دے قدماں تے بوسا دتا میرے نبی نے اپنے پیر اٹھائے ہرنی نے پیر پھندے چ رکھے یہودی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا کملی والی آؤ اج پتہ چلے آئے انساناں دے نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی بچے لگے چھلانگا مار دی لگی جا رہی قدم پھڑ کے کہنے لگا مدینے دیا والی انہوں سے میں آزاد کیتا ہے جانتا جانتا کلمہ پڑا میں نو تو دخت میں آزاد کرائی کلمہ پڑھا جانور پکارے آ جاندے میرے نبی نے فرمایا ماسو پتھر چلو ٹھیک ہے بسم اللہ پتھر پکارے میرے نبی نے فرمایا میں اس پتھر نو جاننا جڑا بچپن چ محمد تے درود پڑھدا سی پتھر نو جان دے نے تے احمد بجران نے جڑی محفل کرائی کیا حضور ایتھے بیٹھے غلاماں نو نہیں جان دے میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پل ہر لحظہ اپنے ہر امتی تے توجہ فرما رہے نے بلکہ میں بعض صوفیاء دے اقوال پڑھی او فرما دے جی ایک لمحہ مینوں اے خیال آ جائے نا کہ میں اس ویلے حضور دی نگاہ وچ نہیں تے میں اس ویلے اپنے آپ نو کافر کرتا نہ گا یعنی اس ویلے حضور اپنے غلاماں نو ہر ویلے انج ویکھدے نے جویں میں تے تسی اپنے ہاتھ دی تلی ویکھنے آ تو یا ایوہ النبی اگر میں صرف لفظ نبی تے گفتگو کراں تو وقت درکار ہے مگر میرا آج عنوان ہے انا ارسلنا کا شاہدہ توجہ ہے نا سارے اندھی بھائی پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ آج لوگاں دے ایمان نو خراب کرنے واسطے بڑے بڑے حربے استعمال کیتے جا رہے مگر یاد رکھیو کہ جڑا ایمان دا کوئی پہرے دار رکھیا ہوئے نا او دا ایمان نہیں لٹیا جائے گا اے تو سا دیکھیا پیچھے جی بڑیاں پرفتن ہواواں چلیاں
کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نوجوانوں نے بہکان دی کوشش کی تھی، وہ بہکے جنہوں نے کسی بابے دے ہاتھے چا ہاتھ نہیں سن دیتے، پر جنہوں کسی بابے دے ہاتھے چا ہاتھ دیتے سن نا، انہوں نے پتہ ہی اس دن لگیا کہ مرشد ہوندہ ہی ہوئے جڑا ایمان دا پہرے دار ہوئے۔ او بچے جنہوں نے کسی بابے نے اپنے ایمان دا پہرے دار بٹھایا سی، وہی بچے۔ تو یہ مطلب مرشد ضروری ہے، کیوں؟ آسان کر کے کہنا میں تہاڈی مسجد چاہنا سی نا، تے میں جو ہی پل دے قریب آیا نا، تے اساں احمد بجران صاحب نو انہیں بلکہ کال کی تھی کتھے پہنچو، اساں کہا جی بالکل قریب آ گیا۔ انہاں کہا پہنچ جاؤ گے، اساں کہا نہیں ساڑھے کو نہیں پہنچا جانا کیونکہ سانو مسجد دے راہ دا نہیں پتا۔ انہاں کہا پھر میں لینا ہونا منو راہ دا پتا ہے۔ کیوں؟ میں دوسری بار آیا یہ روز ہوندے جاندے ہیں۔ اللہ فرماندہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کہندہ ہے میرے والا ہونا ہی تے کسی اس نہ لاویں جنہوں راہ دا پتا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو اللہ وال پہلی باری جانا ہے او آندے جاندے رہندے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ دا ادھے تو سوکھا ترجمہ نہیں میں کر سکتا۔ تو اس واسطے میرا دل کرتا ہے کہ آج جڑے پڑھے لکھے نوجوان نے انہوں نے میں قرآن دی آیات آسانی نال میں الفاظ سمجھا جاواں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ میں دا ترجمہ کیتا حاضر و ناظر، ہو سکتا کوئی نوجوان اٹھ کے پوچھے آسی صاحب شاہد دا معنی تے گواہ ہوندہ ہے۔ یاد رکھیو گواہ بھی اوہی ہوندہ ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے، پر موقع تے موجود بھی ہوئے تے نبی نہ ہوئے تے عدالت چ گواہی دین چلا جائے تے شریعت چ نبی نے دی گواہی قبول نہیں۔ کیوں؟ وہ کہے گا جی جدو واقعہ ہویا میں اٹھے حاضر سا، تے عدالت چ جج پوچھے کہ حاضر تے ہے سا پر کہ تو واقعہ ویکھیا؟ وہ کہے میں ویکھیا نہیں کیونکہ میں نظر نہیں آؤں، انج میں حاضر سا پر میں ناظر نہیں سا۔ یہ دا مطلب گواہ او ہوندہ ہے جڑا حاضر بھی ہوئے۔ سبحان اللہ، ویسے تو ساں ہولی آکھی ہے۔ ان ہو سکتا کوئی نوجوان یہی سوال کر دے کہ آسی صاحب شاہد دا معنی تے گواہ ہوندہ ہے، حاضر نہیں ہوندہ۔ تو قرآن مجید اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اللہ فرمایا جڑا رمضان شریف چ حاضر ہوئے او روزے رکھے۔ اور آسان کر دے اے جنازہ پڑھن جاندے ہو نا تے اتھے جا کے دعا کی کر دے ہو، جدو تکبیر امام صاحب کہندے نے تو اس ویلے تسی پڑھ دے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ ادھا ترجمہ کیے اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ساڑھے زندیاں نو بخش دے، ومیتنا ساڑھے مردے نو بخش دے، وشاہدنا اے جڑے حاضر نے نا جنازہ پڑھنا انہاں نو بخش دے، وغائبنا تے جڑے غیب نے نا نہیں آئے انہاں نو بھی بخش دے۔ سچی دسیو سیالکوٹ والے ہو او جے جنازے دی جواب وچ شاہد نا دا معنی حاضر ہو سکدا ہے تے انا ارسلناک شاہدا دا معنی حاضر نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرما رہے انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب اسا تہانوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجے۔ حاضر و ناظر انہوں کیویں حاضر و ناظر ادھے تے بحث کراں تے مینوں بڑا وقت درکار ہے، پر میں تہاں اج ایک میٹھی جی گل سنانی ہے، سناندا رہنا پر اج میں اپنے لطف واسطے سناون لگا، سنا دیواں جو سبحان اللہ آکھو۔ اے پکھی لے کے تے میرا ویر ہن مہربانی ہے توجہ بٹ جاندی ہے، مینوں تقریر کر لین دیو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو اسلام دا دعویٰ کیتا نا، نبوت دا دعویٰ کیتا تے کلمہ پڑھن والے غریب لوگ سن، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بی بی سمیہ، غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے۔ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کہ دین شروع بھی غریباں تو ہویا سے تے آخر چرائے بھی غریباں چی جائے گا۔ امیرانو امارت مانے پر غریباں دا مان تے کملی والا ہے نا۔ میرے آقا نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو غریباں چ مسکینہ چ رکھ، مسکینہ چ موت دیویں تے قیامت نو مسکینہ چ کھڑا کریں۔ اور یار کہ اچھا منظر ہوئے گا قیامت نو جدو نبی نبیاں چ کھلوتے ہونگے، ولی ولیاں چ کھلوتے ہونگے، سخی سخیاں چ کھلوتے ہونگے، حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے، نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے، متقی متقیاں چ کھلوتے ہونگے تے کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوگا۔
واہ غریباں دا پکھ کرنے والے میرا نبی غریباں چ کھلوتا ہوگا عرض کیتی یا اللہ میں محمد نو غریباں چ رکھ غریباں چ موت دیویں تے غریباں چ قیامت نو کھڑا کری کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ ابو جہل نو فکر تے ہے مگر تھوڑی کیوں کہ کلمہ غریب لوگ پڑھ رہے ہیں غلام لوگ پڑھ رہے مگر جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا نا ابو جہل دا لک ہی ٹوٹ گیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہن میں بلال نو کیویں مارا گا انہیں راتوں رات بیٹھ کے نہ خط لکھا یمن چودہ کی یاد سی جدا نام سی حبیب یمنی خط کہنے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوں گا مکے پہنچ حبیب یمنی صبح صبح مکے پہنچ گیا ابو جہل نے باہر مکے دو دا استقبال کیتا دو کنا چ روئی دے کے کہنے لگا کہ جتنے دن مکے رہے کنا چ روئی نہ نکالی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسا گے ابو جہل حبیب نے ہن حویلی لے کے آیا حویلی چ مکے دے سارے بڑے بڑے چودھری ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ یہ سارے بڑے بڑے کافران دے چودھری تے تاجر بیٹھے آکے حبیب بھی بیٹھ گیا ابو جہل نو کہنے لگا میں اتنی اجلت اتنی جلدی چ کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا یار یاراں دے کم آندے نے تو میرا تجارت دا بچپن دا یار ہے میں ایک پریشانی بچہ میرے پریشانی حل کر کہنے لگا دسو کہنے لگا ساڑھے مکے چے ایک نوجوان ہے تے نام ہے محمد حبیب نام سن کے کہنے لگا نام تے بڑا سن ہے ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چے گزارے نے اتنے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین کہہ کے پکارنے ہیں مگر جو ہی 40 سال گزرے محمد عجیب گلہ کرنے لگ پہ حبیب نے پوچھا گلہ کی کر دینے کہنے لگا کہہ دینے کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا جڑے کعبے چ 360 بت نے یہ سارے جھوٹے نے ایک رب سچ ہے جڑا نظر ہی نہیں آؤں گا وہ کہہ دینے کہ انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ایک قیامت دا دینا ہونا تو اس رب نو عملان دا حساب کتاب بھی دینا ہے ابو جہل کہنے لگا حبیب تو سیانہ بندہ میں نے سچی داس جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کے ویسا کدے حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا جے سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کہندے رہے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے تے حبیب کہنے لگا تو جھلیا سمجھدا نہیں جڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے وہ دوجی بار نہیں بنا سکدا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ فرماتا زمین چو بنا کے زمین چی ملا کے تینوں پھر زمین چو بنا لو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو اجھے تے 12:30 ہوئے نے اس ویلے تے ساڑیاں سنیاں دیا محفلیں شروع ہوں دیا نے میں نو انجی لگے جو میں محفل ہونا شروع ہوئی حبیب ابو جہل نو کہنے لگا تینوں تکلیف کی مسئلہ کی یہ محمد نہ ابو جہل کہنے لگا تینوں پتہ ہے کہ میری بت بنامہ دی فیکٹری ہے ملک یمن ملک شام عراق ایران ارد گرد سارے ملکاں میں میری فیکٹری دے بنائے بت بک دن تے جے محمد آخر رب انہوں من لئیے جڑا نظر بھی نہیں آؤں تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے میرا تے کاروبار ہو گیا بند تے میری تے چودر گئی ابو جہل کہنے لگا کہ تیری مہربانی تینوں بلایا محمد نو کچھ سمجھا کے جا تے انجلیاں گلہ نہ کرے ساڑی تے محمد دی ڈیل کرا دے کدے کدے وہ ساڑے بتان دی پوجا کر لوے کدے کدے اسی وہ دی خدا دی عبادت کر لما گے انہوں کہہ رہا مل کے کم چلا لئیے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین اللہ فرمایا محبوب انہوں کہہ دیو تو اڈا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑا دین ساڑے واسطے حبیب یمنی کہنے لگا میرے ذمہ کم کیے ابو جہل کہنے لگا میں سنے ہیں کہ تو حکیم ہے بڑا سیانہ حکیم ہے تو انج کر کے محمد نے چیک کر کے انج دیا گلہ کیوں کر دینے وہ واقعی نبی نہیں یا کوئی مسئلہ ہے اگر تے حکیم ہے تو انہوں کو دوائی دیکھ کے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے تے جے حکیمی نال تے حکمت نہ کام نہ چلے تے سنیا تو دم بھی کر لینے محمد نے دم کر ایک پہلا دم کرنی آیا ایک پہلے بھی آیا سی او دا نام سی زماد عرب دے اندر جنہوں جن چمڑ جاندہ سی نا تے او زماد کو لے جاندے سن او دم کردہ سی جن نکل جاندہ سی زماد نو ابو جہل میرے نبی نو دم کرن لئے بلایا زماد آکے میرے نبی دے سامنے بیٹھا اجے وہ بیٹھا او شروع نہیں ہویا حضور شروع ہو گئے
نبی کریم علیہ السلام پڑھن لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور نے انہا پڑھیا کہ وہ جڑا دم کرنا آیا سی نا وہ بے دم ہو گیا۔ تے کہنے لگا دوسری باری پڑھیا جے، نبی پاک نے دوسری باری پڑھیا، کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جے، تیسری باری پڑھیا تے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جے۔ وہ جڑا دم کرنا سی وہ بے دم ہی نبی پاک دا بے دام ہی دام لگا جاوے، غلام ہو گیا۔ دام دا مطلب غلام۔ ابو جہل کہنے لگا یا تے دم کرتے جی دم نہ بھی کام نہ چلے تے پر یادہ بندہ ہے ساڑھی کو محمد نہ ڈیل کرا رہا۔ حبیب کہنے لگا تے گل ہی کوئی نہیں، آج میں تیری پریشانی دور کر جانی، انج دے میں بڑے مسئلے حل کیتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا پھر جلدی کر، حبیب کہنے لگا پھر محمد نو بلاؤ، توجہ میرے وقت، محمد نو بلاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی؟ کہنے لگا کرنا کی ہے حکیم بندہ محمد نے آنا تے میں اس طرح کر کے محمد دی نبض دے ہاتھ رکھنا تے ہاتھ پکڑنا ہے تے میں پتہ چل جانا مسئلہ کی، میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی۔ ابو جہل کہنے لگا نا دا ہاتھ پڑ لیے گل مک جاندی۔ حبیب کہنے لگا وجہ کیے، کہنے لگا آئی تے بجائے او جی دا ہاتھ پھڑ لیندا ہے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا۔ او تے ہاتھ پھڑ کے رب نو پھڑا دیندا ہے۔ تھوڑا حولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے، تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ اچھا بولو موتی علی سرکار، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں نے نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں، جدی امی نے دس کے بھیجے نا کہ تو پلے آئی حضور دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج گلا خراب ہوئے، لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا، آکھی احمد بجران نے محفل کرائی، میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ ابو جہل کہنے لگا نا 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 دا ہاتھ نہ پکڑی نہیں تے گل مک جانی ہے۔ حبیب کہنے لگا اچھا، کہنے لگا چلو پھر محمد نو بلاؤ تے صحیح، کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی؟ کہنے لگا کرنا کی ہاتھ میں پڑھنا ہی نہیں نا، پر جدو محمد نے آ کے میرے قریب بیٹھنا نا تے میں دو چار گلاں محمد نہ کرنی ہے تے مینوں گلاں تو پتہ لگ جانا دماغی توازن کیویں دا، میں دوائی دینی تے تیری پریشانی ختم ہو جانی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا دی گل سن لیے گل مک جاندی۔ کہنے لگا وجہ کی ہے، کہنے لگا آئی تے بجائے ایک میٹھا بول دئی، گلا گلا چی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا۔ کہنے لگا دے نہ گل نہ کرنی نہیں تے او گلا گلا چی پتھراں تو کلمے ہن اے کہندے نے پڑھ دیو تے جے پڑھ دے ماں تسی آکھو سبحان اللہ، ہاتھ چکو جڑا میرے نال مل کے پڑھے گا۔ ابو جہل کہنے لگا دے نال گل نہ کری کیونکہ او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے اوڈ ترا جاندا اے اوڈ پیڑے ترا جاندا اے اوڈ پیڑے ترا جاندا اے اوڈ پیڑے ترا جاندا اے اوڈ ترا جاندا اے اوڈ پیڑے ترا جاندا اے اوڈ پیڑے ترا جاندا اے اوڈ پیڑے
دی گلا راجان دائے پتھراں تو گلے جدا کیدا میرے عقیدے ناراض ہے ہاتھ چک کے بلند آواز نال مل کے سارے پڑھیے پتھراں تے سکیاں کھجوراں ابو جہل کہنے لگا نا نا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی کہنے لگا جے میں کل میں 6 کینکریاں لے کے گیا تے میں محمد نو پوچھا جے میری مٹھی وچ دسیں کی ہے تے میں تینوں نبی مان جاواں جے نبی ہے تے 10 مٹھی چ کی ہے جے نبی ہے تے 10 مٹھی چ کی ہے آ جڑا کلمہ پڑھ کے کہندے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا انہوں کہا جھلے ابو جہل کولی کو جو سکھ لے انہاں تے انہوں بھی پتا سی کہ نبی دس لیندہ مٹھی چکی ہے کہنے لگا جے بھائی سوال دے بیچی جواب ہے کہنے لگا جے نبی ہے تے 10 مٹھی بیچ کی ہے نبی پاک مسکرا کے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے کہنے لگا پھر نبوت کی ہے فرمایا نبوت ہے کہ مٹھی والا بول کے دسے میں کون ابو جہل کہنے لگا جو مٹھی چھو تے بول دا ہی نہیں مسکرا کے سید عالم نے فرمایا لے پھر اج پہ بول دا ہی حبیب کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں کی دساں یار پھر میں جدو مٹھی کان نہ لگائی نا تے ہاتھ میرا مٹھی میری کنکریاں میرا قبضہ میرا تے کلمہ محمد دا پڑھ کے کنکریاں منوں ہی پہ پوچھ دیا سن ہے تے اسے بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کہ میں دا پتھر اور تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور تو کیویں دا پتھر ہے اور تینوں محمد دی سمجھ ہی نہیں آ رہی اوے تو کیویں دا پتھر ہے اور تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی حبیب نو کہہ لگا نا نا گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب کہہ لگا چلو ٹھیک ہے پر ایک باری محمد نو بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دے میں کریں گا کی کہنے لگا گل تے میں کرنی کوئی نہیں تے ہاتھ پکڑنا کوئی نہیں بس انہاں کہ جدو محمد نے او دروازے تو اندر آنا نا تے میں اکھ وچ اکھ پا کے محمد دی اکھ دا کلر وکھنا ہے اس رنگ تو میں پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے تے تیری گل بس ختم ہو جانی پریشانی ابو جہل کہنے لگا نانا او دی اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا ہن کی ہویا کہنے لگا جلیا تینوں نہیں پتا بلال نے کباری ہو دی اکھ چ ویکھے آئی انہیں جدی مستی چرندہ مار مار کے پوچھنا بلال 10 محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا کہ بلال مارا کھا کے ہس کے کہندے نا چھڑنا کی کرے گا نہ کہنا تیری جان کڑ دے واگا کہ بلال کہندے کڑ دے میری جان کڑ دے کہ محمد ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی کہنے لگا اکھے چنا ویکھی تینوں نہیں پتا ایڈیاں سونیاں او دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے کہنے لگا پھر جو کہندہ پھریں گا کہ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کہنے لگا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں کہنے لگا او دی آنکھیں چ نہ ویکھی او دی آنکھیں چ او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں تے جے آکھاں تے میں جوے کہلنا دو نین کٹورے نے بھائی دو نین کٹورے نے اے سرما تغادائے مزاق دے ڈورے نے اے سرما تغادائے
مزاق دے ڈورے تے جے حضرت مولانا محمد یار فریدی دی زبان چاکھا ویسے تے ساری تقریر پھر اکھتے ہی ہو جانی ہے جب میں در ٹور پہ آنا مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا شاعر لوگ جڑے ہوندے نا شاعر او تشبیہات دیون چ بڑے ماہر ہوندے نے او زلف ویکھن تے کہندے نے زلف انج جویں کالی گٹا ہے اکھ ویکھن تے کہندے نے انج جویں چشمے آہو جویں ہرن دی اکھ پلک ویکھن تے کہندے نے میرے یار دیاں پلکاں تے اے جڑے ابرو نے نا او انج جویں تلوار ہے ہونٹ ویکھن تے کہندے نے میرے یار دے ہونٹ انج نے جویں گلاب دی پنکھڑی ہے گردن دی تشبیح دیون تے انج کہندے نے جویں سراہی ہے نا یعنی کہ شاعر تشبیہات دیون چ ماہر ہوندے نا قرآن چ بھی اللہ تشبیہاں دتی ہے نا والضحی واللیل اذا سجا فرمایا چڑھ دے دن ورگا مکھ کالی رات ورگی زلف ہن مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ حضور دے آ جڑے ابرو نے نا انہاں دی مثال تے تشبیہ کی دے رہے سنو آپ ارشاد فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا تکھی تلوار جوہر دار وہوا تو ابرو یار دے خمدار وہوا کون بولو سبحان اللہ اجے تے میں شروع آیا تے ٹائم ہو گیا بس میں تے ورنہ جب شروع ہی ہویا سا سچی باتیں وے بس نبی کریم علیہ السلام پیغام بھیجو بلاؤ آکھیا کی کریں گا کہنے لگا ہاتھ نہیں پکڑنا جی جی ہاتھ پھڑنا نہیں گل کرنی نہیں آنکھیں چ وکھنا نہیں تے کہنے لگا پھر کریں گا کی کہنے لگا بس اے محمد نے جا کے جدو میرے کول بیٹھنا نا میں انج کر کے نا ایک واری تے محمد دی مہک سنگنی اس مہک تو پتہ لگ جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی مک جانی ابو جال اٹھ کے مکے دے چودریاں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب نے آکھیا ہون کی ہویا ہے کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کھیڑی ہے تے مکے دی جڑی گلی چ گزر جاوے 8 دن خوشبو آئی او دیا رہتی ہے میں تیرے حسن تو صدقے سونے ہاں حبیب اٹھ کے ٹر پیا انہیں آکھیا پھر میں چلنا مینوں کیوں بلایا سی چودریاں پکڑ کے بٹھایا تو ابو جال نے کیا ایک بار تے محمد نو بلانا ہی پوے گا الغرض پیغام بھیجیا ذرا ابو جال دی حویلی آؤ حضور آگے ابو جال کہہ لگا خبردار محمد دے آئیں کو اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے ادب نہیں کرنا جب محمد دا کوئی اٹھ کے نہ کھلوے اللہ فرمائے جبریل جی مولا اخی ایک اندرے یار آوے تے اٹھنا نہیں اللہ انہوں کو عرض کی تھی اللہ حکم کیے اللہ فرمائے فرشتے لے جا آپ بھی چلا جا ایک ایک چودری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ تو ابو جال دے سر تے کھلو جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا کہ اندر اٹھنا نہیں جو ہی میرا یار حویلی جو پہلا قدم رکھے نا تے انہاں نو کرنا تو پھڑ کے نا سارے چودریوں نو کھڑا کر دیں جڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے گا اسی انج کرا لو آگے ان فرشتے آگے تے چودریاں دے کنہ تے کھلو گے ادھر میرے نبی خرامہ آئے حضرت صدیق اکبر نات امہ خدیجہ پیچھے پیچھے حضور دی راکھی کر دیں آ رہی ہیں جب حضور نے پہلا ہی قدم رکھا نا حویلی تے ابو جال کہنے لگا اٹھ
اٹھے کوئی نہ. پر جدو میرے نبی حویلی دے اندر آئے نا تے سارے تو پہلے ابو جہل اٹھ کے کھلو گیا. او دے والوے کے سارے چودھری اٹھ کے کھلو گے. میرے نبی خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے آ کے اپنی مسند تے آ کے بیٹھ گئے. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے. ابو جہل اجے بھی کھڑا. نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا چل تو بھی بیٹھ جا. جبریل نے کان چھوڑے تے ابو جہل ڈگیا نا تے حبیب کونی مار کے کہندا تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا پتہ نہیں لگا بنی کی، پتہ ہی نہیں لگیا کی بنی. ہن میرے آقا بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا مینوں کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ حبیب کہنے لگا میں بلایا. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تو ہڈا دعویٰ کیے. فرمایا میں اللہ دا آخری نبیان تے او وحدہ لا شریک ہے. کہنے لگا کہ اگر تو ہڈا نبوت دا دعویٰ تے میں دو سوال کرانگا، اگر تسی جواب دے دے وہ تے میں تو نبی تسلیم کر لواں گا. نبی کریم نے فرمایا سوال کرو. کہنے لگا میری ایک شرط ہے. فرمایا شرط بھی سناؤ. کہنے لگا پہلا سوال میں کروں گا، جواب تسی دیو گے، پر شرط ہے کہ دوسرا سوال بھی تسی دسو گے. میں کی پوچھنا ہے تے جواب بھی تسی دیو گے. میرے نبی نے فرمایا سانو منظور ہے، پہلا سوال کرو. نوجوانوں حبیبی امنی کہنے لگا کدے چن توڑ کے بکھا دیو. نبی کریم نے فرمایا او چن توڑی ہے اس ویلے رات نہیں دینے. میرے نبی نے نہیں فرمایا صبح نہیں رات توڑا گے، رات نہیں صبح توڑا گے. فرمایا آجو چن توڑنے آؤ. نوجوانوں سارے مکے دے کافی ٹر پہ. ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا. حبیب کہنے لگا تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا. اندر آگ نبی کریم نے اشارہ کی تو سورج غروب ہو گیا. 14ویں رات کا چن سامنے آیا. میرے نبی نے اشارہ کر کے چن دے دو ٹکڑے کر دیتے. نبی کریم نے چن دے ٹکڑے کیتے. چن جے آواز آئی کملی والے آج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کر دینے. انہاں نوں کی پتہ ہوے جدوں حلیمہ دے پنگوڑے جو انگلی ہلاندا رہے نبیوں تو تیرے اشاریاں تے نچدا رہے. نبی کریم نے چن توڑ کے جوڑے آؤ. حبیب نے فرمایا دوسرے سوال دی واری. کہنے لگا سوال بھی دسو جواب بھی دے. میرے آقا نے فرمایا تیرا سوال ہے بے یمن سے تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے. تیری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے، کنا تو ڈوری ہے، زبان دی گونگی ہے، ہتھاں پیراں دی معذور ہے. تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے وے. فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی. حبیب نے کلمہ پڑھیا. ابو جہل پوچھدا کی ہویا؟ کہنے لگا جڑا مکے بیٹھ کے یمن دیاں سچیاں دسدا ہے او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دسدا ہے. حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا. انہیں دروازہ کھڑکایا. بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی ہوں. بیٹی نالے دروازہ کھلیا نالے محمد دا کلمہ پڑھ دیے. سینے لا کے کہنے لگا بیٹی یہ شفا ماں کی میں ملیاں کلمہ کی میں پڑھایا. کہنے لگی بابا ایک بلال زلفاں والا آیا انہیں ہاتھ پھیریا شفا ماں مل گئیاں. انہیں آکھا تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا بیٹی آخری نبیاں تو بھی پڑھ لیں. کہنے لگی بابا بڑے نصیبہ والیاں. باپ کہنے لگا میں تیرے نالوں بہتا نصیبہ والا میں نبی نو بے کے کلمہ پڑھ کے آیا. کہنے لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والیاں تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے. مینو آ کے پڑھا گئے نے. حبیب نے پھر اتھے ہی کھلو کے مکے وال چہرہ کیتا تے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے، واہ واہ رتبے تیرے. بیٹھا وچ مکے دے ہومے ہاتھ یمن وچ پھیرے. ان آیات وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب دیاں صفات نو بیان فرمایا. پہلی صفت ارشاد فرمائی یا ایھا النبی. فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے محبوب انا ارسلناک شاہدا اسا تہانو حاضر و ناظر گواہ بنا کے بھیجیا ومبشرا ونذیرا اور تہانو اسا خوشخبریاں سنان والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجیا وداعیا اللہ باذنہ اللہ دے حکم دے نال اللہ دے طرف دعوت دینے والا وسراجا منیرا چمکن تے چمکانے والا سورج بنا کے بھیجیا. اللہ
اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جدو خالق نے بناون دا ارادہ کیتا تو ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا اسی زمین تے اپنا ایک خلیفہ بنان والے ہاں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، فرمایا کہ اے داؤد اسی تو زمین تے اپنا خلیفہ بنان والے ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اسی تانوں لوگاں دا امام بنان والے ہاں۔ نبیوں نے فرمایا بنان والے ہاں، پر جدو یار دی باری آئی فرمایا نبی بنا کے بھیجے آئے، شاہد بنا کے بھیجے آئے، مبشر بنا کے بھیجے آئے، نذیر بنا کے بھیجے آئے تے سراج منیر بنا کے بھیجے آئے۔ اپنے یار نہ رب نے کدھار نہیں کیتے۔ اللہ نے انبیاء میں جتنیاں علیحدہ علیحدہ شانہ عطا کیتیاں او ساریاں کٹھیاں کر کے وچ ہور ملا کے تے اپنے یار دی چولی چھپا دیتیاں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، بادد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اللہ نے ساریاں شانہ تے عظمتہ محبوب دی چولی چڑھا دیتیاں۔ ان آیات چا اللہ کریم نے ارشاد فرمائے یا ایوہ النبی، ایک ایک لفظ تے گفتگو کریے تو علیحدہ علیحدہ تقریر ہے، مگر میں دو لفظ تے گفتگو انشاءاللہ جرز کرنی ہے۔ فرمائے یا ایوہ النبی، کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، ہر زبان والے نے ادھر ترجمہ کیتا اے نبی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت فرماتے نے کہ یا بھی عربی دا لفظ ہے، ایوب بھی عربی دا لفظ ہے، نبی بھی عربی دا لفظ ہے۔ تو کی بجائے کہ یا دا بھی ترجمہ کیتا، ایوب دا بھی ترجمہ کیتا، لفظ نبی دا ترجمہ کیوں نہیں کیتا؟ نبی دی جگہ لکھ دیتا نبی، اے نبی۔ نبی بھی تے عربی دا لفظ ہے، دا بھی تے کو ترجمہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماندے نے نبی نبا ان چ نکلیا، نبا ان دا معنی خبر، تو نبی انہوں کہندے نے جڑا خبر دے وے بھائی، خبر تے اخبار بھی دیندہ ہے، سارا دن نیوز چینل والے خبریں دیندے نے، تو کیا او معاذ اللہ نبی نے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ہر خبر دین والے نو بھی نبی نہیں کہندے، پھر نبی کی نو کہندے نے؟ تو نبی اللہ دی خبر دیندے نے او بھی غیب ہے، نبی فرشتیاں دی خبر دیندے نے او بھی غیب نے، نبی جنت دی خبر دیندے نے او بھی غیب، نبی دوزخ دی خبر دیندے او بھی غیب، نبی قبر دے حالات دی خبر دیندے او بھی غیب، نبی قیامت دے بعد دے حالات دی خبر دیندے او بھی غیب ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ نبی او ہوندا جڑا غیب دی خبر دے وے۔ حضرت نے لفظ نبی دا ترجمہ لکھا تے آپ نے فرمایا یا ایوہ النبی، اے غیب دی خبر دینے والے محبوب۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قول اللہ کریم نے بیان فرمایا انبیکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، انبیکم فرمایا میں خبر دینا، بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کھا کے آئے ہو جو گھراں چ رکھ کے آئے ہو وہ میں خبر دینا۔ مینوں نہیں پتا تسی کی کھا کے آئے ہو، تو ہانوں نہیں پتا میں کی کھا کے آیا ہوں، پر نبی کی کہہ رہے ہیں انبیکم بما تأکلون، میں خبر دینا جو کھا کے آئے ہو، مینوں تے تو ہانوں نہیں پتا ساڑھے گھراں چ کی رکھے ہے۔ پر نبی کی فرما رہے فرمایا بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تو ہم دسنا تو ہاڑے گھراں چ کی رکھ کے آئے ہو، تو نبی انہوں کہندے نے جڑا غیب دی خبر دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس واسطے لفظ نبی دا ترجمہ فرمایا یا ایوہ النبی، فرماتے نے اے غیب دی خبر دینے والے محبوب۔ میں کدے اختلافی گل نہیں کی تھی، میں کدے فرقہ واریت نہیں کی تھی، میں لانت بھیجنا فرقہ واریت تھے، اپنے عقیدے کی مضبوطی واسطے نوجوانوں نے اصلاح گل عرض کرن لگا۔ جی کو پوچھے کہ نبی کل علم غیب ہے یا نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے، یا تے نبی نہ کہے، کیونکہ نبی دا تے معنی ہی غیب دی خبر دینے والا ہے۔ تو نبی کہندے ہی انہوں نے جیڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل فرشتوں پار دی سنا دے ہوئے، انہوں نبی کہندے نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا اے غیب دی خبر دینے والے،
ہن بعد دینا چی سوال آتا ہے کہ نبی نو یا کہہ کے پکارنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی نو اگر یا کہہ کے پکاریے تو شرک ہو جاتا ہے، یا کہہ کے صرف اللہ نو پکارنا چاہیے۔ آئیے ذرا میں قرآن پڑھا کہ قرآن وچ دساں کہ اللہ قرآن وچ کنو 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 یا کہہ کے پکارتا ہے۔ پڑھیے قرآن بھائی، سبحان اللہ کھو گے نا؟ میں 2-4 دن پہلے تقریر کی تھی، تُساں بڑی سبحان اللہ کی، کہ میرا 2-4 دن گزارا ہو گیا ہے، ہن پھر نہیں سبحان اللہ دیو کہ میرا 2-4 دن گزارا ہو جاؤ ہے۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی باری آئی، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نہ پکاریا، پروردگار نے فرمایا السلام یا کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ پروردگار نے ابراہیم نے یا ابراہیم کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی حضرت داؤد کی باری آئی، فرمایا یا داؤد انا فی الارض۔ حضرت داؤد نے یا داؤد کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی حضرت زکریا دی باری آئی، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت زکریا نے یا زکریا کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی یحییٰ دی باری آئی، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیًّا۔ حضرت یحییٰ نے یحییٰ کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ دی باری آئی، فرمایا فَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ حضرت موسیٰ نے یا موسیٰ کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ دے نبی عیسیٰ کی باری آئی، فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک برافعک۔ اللہ نے عیسیٰ نبی یا عیسیٰ کہہ کے پکارے آؤ۔ اللہ نے آدم تو عیسیٰ تائیں ہر نبی نے یا کہہ کے پکارے آؤ۔ ایک بار بھی اللہ نے قرآن کی یا محمد نہیں اکھے آؤ، ایک بار بھی یا احمد نہیں اکھے آؤ۔ جب کملی والے دیواری آئی، فرمایا یاسین۔ ادھر فرمایا یا ایوہ المزمل۔ ادھر فرمایا ایوہ المدثر۔ ادھر فرمایا ایوہ الرسول۔ ادھر فرمایا ایوہ النبی۔ عرض کی دیا ناؤ، لوگ کہتے ہیں یا نبی کہہ کے نہیں پکارنا۔ فرمایا لوگاں بلنا بیٹھی، جب نبی نو پکارن دی لوڑ پہ جائے انج پکار لیں جی میں تیرا رب پکار دا۔ جی میں رب پکار دا۔ میری ملت دے نوجوانوں، یہ بھی تے سارا قرآن ہی ہے نا، یہ ساری آیات قرآن دیا نے نا۔ لوگ کہتے ہیں یا کہہ کے پکارنا شرک ہو جاتے ہیں، پھر کیا قرآن جو آیتہ نکال دئیے؟ معذاللہ بھائی لوگ کہتے ہیں نبی نو مرن تو بعد یا نہیں پکارنا تے آدم تے دنیا تو ٹر گئے تے یا آدم قرآن جو عجب ہی ہے، یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ، یہ سارا کچھ تو قرآن آج بھی موجود ہے۔ تو پتہ چلے آ کہ قرآن کو شرک دی تعلیم تو نہیں نہ دے رہا۔ اللہ نے اپنے یار نو جدو پکاریا فرمایا یا ایوہ النبی۔ ایک مٹھی جی حدیث سناواں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دن میں حضور نال پہاڑاں دی سیر کر رہا، آپ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ آپ فرماتے ہیں رستے جڑا درخت پتھر تے پہاڑ آیا، وہ جو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر پکارن یا رسول اللہ،
درخت پکارن یا رسول اللہ، پہاڑ پکارن یا رسول اللہ، اجازت ہوئے تو میں سنا دے ماں کہ جانور بھی پکارن یا رسول اللہ۔